لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، دوگلی نسل کو، اس کے خریدار زیادہ بڑھ رہے ہیں پاکستان، پنجاب میں، دنیا بھر میں لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں کیونکہ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر MMS جلالی۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے ٹاپک، ایسے بزنس کے بارے میں بات کریں گے۔ گوٹ فارمنگ کے لیے کون سی نسل بہترین رہے گی، دو نسلوں کو کمپیریزن کریں گے، مقابلہ کریں گے، ان کا ڈفرنس بتائیں گے، فرق بتائیں گے، وہ کون سی نسلیں ہیں، ان میں کون کون سے فرق ہیں، ان کی کون سی خصوصیات ہیں، کون سی خامیاں ہیں، کون سی خوبیاں ہیں۔ گوٹ فارمنگ کرنے کے لیے وہ کون سی ان دو نسلوں میں سے کون سی نسل زیادہ بہترین رہے گی، اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے، کتنی خوراک کھاتی ہے، کتنے بچے دیتی ہے، گوشت کے لحاظ سے کون سی زیادہ نسل بہترین رہے گی، بچوں کے لحاظ سے کون سی زیادہ نسل بہترین رہے گی۔ یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے۔ پیور مکھی چینی اور دوگلی نسل، کسی نسل کا کراس جو ہے، ان میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے، کیا فرق ہوتا ہے، ان کی کون سی خصوصیات ہوتی ہے، گوٹ فارمنگ کے لیے کون سی نسل بہترین رہے گی، پیور نسل بہترین رہے گی یا کراس نسل جو ہے، دوگلی نسل وہ بہترین رہے گی۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں پیور مکھی چینی نسل، اس کی خصوصیات، خامیاں، خوبیاں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ان میں کون کون سی خوبیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، کون سی خصوصیات ہوتی ہیں، ان میں کون کون سی ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جن کو لوگ پسند کرتے ہیں، زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہیں، ان کو لوگ دلچسپی سے خریدتے ہیں، زیادہ پسندیدہ یہ نسل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مکھی چینی یہ ہے، اس کی کچھ خصوصیات بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں کہ یہ جو مکھی چینی ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ پیور نسل ملنا بہت ہی مشکل آپ کے لیے ہے۔ یہ بیتل کی ایک جو بیتل نسل ہے اس کی ایک قسم ہے مکھی چینی، لیکن اس کی جو پیور نسل ہے وہ ملنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اگر ہم گوٹ فارمنگ شروع کرتے ہیں تو یہ ان کی کون سی خصوصیات ہوتی ہیں، مشکلات جو ہیں مکھی چینی میں وہ کون کون سی آتی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ پیور نسل مل گئی تو اس کی جو قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کا جو ارینجمنٹ ہے، جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے، وہ آپ کے لینے آپ جب وہ خریدتے ہیں تو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اس کو آپ خرید سکیں۔ آپ کے پاس اتنی زیادہ اس کی اپروچ ہوتی ہے، اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے، ہائی کلاس ہوتا ہے کہ آپ کی رینج سے باہر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ اس کے نقصان ہے۔ اس کے بعد جو دیکھ بھال ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک مادہ لے کر آئے ہیں، اس کا جو کراس ہے، اگر آپ پیور نسل کا بکرا آپ کو نہیں ملے گا مکھی چینی، جب اس کو آپ کراس کروائیں گے، جو اس کے بچے ہوں گے وہ دوگلے ہوں گے، کراس ہوں گے، تو وہ جو آپ پیسے بھر کے آئے ہیں وہ آپ کے پورے نہیں ہوں گے، تو آپ کی نسل خراب ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کا جو رہن سہنے کا جو مینجمنٹ ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ اس کی دیکھ بھال، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کا باڑا، اس کا جو شیڈ ہے وہ اس کا بہت زیادہ خرچہ آتا ہے کیونکہ یہ حساس ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اتنا نازک ہوتا ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرنا بھی اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ جانور پیارا ہوگا، قیمتی ہوگا، اس کی دیکھ بھال کرنا ہی اتنا زیادہ مشکل ہوگا۔ اس کو ٹائم لگتا ہے، اس کی خوراک دینے میں ٹائم لگتا ہے، اس کو خوراک، اس کی پسندیدہ خوراک دینی ہوتی ہے۔ یہ نخریلا جانور ہوتا ہے، یہ اپنی پسندیدہ اس کی خوراک ہوتی ہے۔ اگر اس کو پسندیدہ خوراک نہ دی جائے تو یہ نہیں کھائے گا، اس کی جو پرورش ہے، جو اس کی امپروومنٹ ہے وہ رک جائے گی۔ اور اگر آپ ایک پٹھ لے کر آئے ہیں، اس کا جب وہ ہیٹ پہ آئے گی تو وہ جب آپ اس کو کراس کروائیں گے تو اس کے لیے پیور نسل کا جو بکرا ہے وہ آپ کو ملنا مشکل ہوگا، تو یہاں سے ہی آپ کا نقصان شروع ہو جائے گا۔ جب آپ کو پیور نسل کا بکرا نہیں ملے گا تو جو آپ بکری لے کر آئے ہیں وہ آپ کا جو انویسٹمنٹ آپ نے کیا ہے وہ ضائع ہو گیا۔ جب آپ کو بکرا پیور نہیں ملے گا، اس کے بچے پیور نہیں ہوں گے، وہ دوگلے ہوں گے، کراس ہوں گے، تو وہ آپ کو جو انویسٹمنٹ آپ نے کیا، جو آپ کا شوق آپ نے کیا، جو آپ نے محنت کیا، وہ ٹوٹلی ضائع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر آپ نے اس کی بچے، آپ کو بکرا پیور مل گیا، پٹھ آپ نے کراس کروا لی، جو بچے اس کے آئے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنا انویسٹمنٹ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، اس طرح کا آپ اس کو ماحول نہیں دے سکے جس طرح اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ یہ حساس ہوتا ہے، اس کو دودھ پلانا ہوتا ہے، دانے دینے ہوتے ہیں، اس طرح کی خوراک اس کو پرووائڈ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہی اس کے بچے پرورش کرتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، موٹے تازے بنتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی خوراک نہیں دیں گے تو جو آپ نے پہلے محنت کی ہوگی وہ ضائع ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اتنا اس کے اوپر انویسٹمنٹ کیا، خرچہ کیا، تو اس کے بعد آپ نے اس کو پال لیے، بڑے ہو گئے، موٹے ہو گئے، تازے ہو گئے،
تو جب آپ اس کو سیل کریں گے تو اگر آپ کسی منڈی میں لے جائیں گے، جو آپ نے اس کے محنت کی ہوتی ہے، جو آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے، اس کا جو مول ہوتا ہے، جو اس کی قیمت ہوتی ہے، وہ آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر اتنی زیادہ محنت کی ہوتی ہے، اتنی زیادہ خوراک آپ اس کو دے چکے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو لاگت ہو وہ بکرے کے اوپر دگنی تگنی ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں ایک بکرا 6 ماہ کا یا سال کا ہوتا ہے، تو جو آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو آپ کی لاگت ہوتی ہے، وہ 50-60 ہزار روپے اس کے اوپر لگ جاتی ہے۔ اس کی اصل پرورش کرنے میں ہی آپ کی اتنا زیادہ خرچ ہو جاتا ہے کہ آپ جب سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ جو لاگت ہے وہ بھی پوری نہیں ملے گی، کیونکہ پیور نسل کو میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ پیور نسل کو خریدنے کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا چاہیے، انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، آپ کا دل بڑا ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی آپ کو پیور نسل مل سکے گی۔ جو آپ نے پیور نسل تیار کی ہے، اس کو جو آپ نے خرچہ کیا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے، لاگت لگائی ہے، جب آپ اس کو سیل کریں گے تو آپ کو اس کی قیمت نہیں ملے گی، آپ کا شوق جو وہ ہی وہیں خراب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جو بھی آپ نے 2-3 سال محنت کی ان جانوروں پر، وہ آپ کی ٹوٹلی ضائع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے سب سے مین ایشو جو ہے، مسئلہ ہے پیور نسل کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کے علاج معالجہ کرتے ہیں، اس کو خوراک دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن ضائع کرتے ہیں، سالوں سال لگ جاتے ہیں، لیکن جب آپ کو پرافٹ کی امید ہوتی ہے، جب آپ کو پرافٹ آنا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ جو آپ کے دل میں ہوتی ہے، جو آپ نے لاگت لگائی ہوتی ہے، وہ آپ کو پرافٹ نہیں ملتا۔ تو سارا دار و مدار یہی آ جاتا ہے کہ پیور نسل کو خریدنا ملنا آپ کے پاس میں نہیں ہوتا، کسی عام فارمر کے پاس میں نہیں ہوتا۔ یہ جو نسلیں ہیں، بیتل ہوگی، مکھی چینی ہوگی، یہ شوق ہی ان کو پال سکتا ہے۔ ایک عام فارمر بزنس کی نیت سے آپ اس کو پالنا بہت زیادہ مشکل ہے، آپ اس کو پال کر اس کی دیکھ بھال کر کے بزنس نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے پیور نسل کی آپ نے گوٹ فارمنگ کرنی ہے تو یہ مسائل، یہ جو معاملات ہیں وہ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے، اور آپ وہاں اس کے بعد آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دوگلی نسل ہے، جو کراس نسل ہے، کسی بھی نسل کی جو دوگلی ہوتی ہے وہ اس کو لوگ زیادہ کیوں پسند کر رہے ہیں، اس کے خریدار زیادہ کیوں ہیں، اس کو لوگ فارمنگ اس کی کیوں زیادہ کر رہے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنا کتنا آسان ہوتا ہے، اس کی پرورش کرنا کتنا آسان ہوتا ہے، اس کی لاگت کتنی آتی ہے، لوگوں کو پرافٹ کتنا دے رہی ہے۔ تو بنسبت جو پیور نسل ہے اس کی بنسبت جو دوگلی نسل ہے، کراس نسل ہے، اس کو لوگ زیادہ کیوں ترجیح دے رہے ہیں، یہ تمام باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو دوگلی نسل ہے، یہ آپ کے لیے اتنی زیادہ آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے، دستیاب ہوتی ہے، مل جاتی ہے، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی منڈی سے، کسی بھی فارمر سے آپ کو یہ نسل مل جائے گی۔ اور یہ سب سے پہلے اور بہترین جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی رینج میں ہوتی ہے، پاس انویسٹمنٹ ہوتا ہے، جو آپ اپنی جیب میں پیسے ڈال کر کسی منڈی یا فارم پر جاتے ہیں تو اس پیسوں کی عوض میں آپ کو بکری مل جائے گی 20-30 ہزار، 40 ہزار، 15 ہزار۔ یہ بکری آپ کو جو دوگلی نسل ہوتی ہے یہ آپ کو مل جاتی ہے، ایزیلی مل جاتی ہے، اور یہ خوبصورت بھی ہوتی ہے، بہترین ہوتی ہے۔ اس کی جو گوشت کی پیداوار ہے وہ بھی بہترین ہے، دودھ کی پیداوار بہترین ہے، اور بچوں کی نسبت پیداوار بہترین ہے، اور بھی اس میں ایسی خصوصیات، کوالٹیز، خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو زیادہ پسند کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، فارمنگ کر رہے ہیں۔ آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد گھر لانے میں آپ جو پیور نسل کی آپ اگر 50 ہزار، 60 ہزار کی ایک بکری لیں گے، لاکھ کی ایک بکری لیں گے، تو آپ کو جو دوگلی نسل کی ہیں وہ 3 سے 4 بکریاں پریگننٹ ایزیلی آرام سے مل جائیں گی۔ جب آپ ان کو گھر لے کر آئیں گے، ان کی خوراک کا بندوبست، اس کا رہن سہن کا بندوبست وہ پیور نسل کی بنسبت آسان ہوگا۔ یہ کسی بھی جگہ رہ سکتی ہیں، اگر آپ کے پاس باڑہ ہے، شیڈ ہے، کمرہ ہے، ان کو سٹال فیڈنگ دے رہے ہیں یا چرائی کے لیے لے کر جا رہے ہیں، تو یہ کسی بھی موسم میں، کسی بھی علاقے میں آپ کو آرام سے ایزیلی پرافٹ دے سکتی ہے۔ اس کی جو بچوں کی ریشیو ہے وہ بہترین آتی ہے، گوشت کی پیداوار بہترین آتی ہے، اس کے لیے اتنا زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اس کے جو خوراک کا بندوبست ہے وہ بھی عام چارہ جو ہمارے پاس کھیتوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں یہ درختوں کے پتے، چھلکے، فروٹ کے پتے جو ہوتے ہیں یا ان کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان پر بھی گزارا کر لیتی ہے، اس سے پیٹ یہ پال لیتی ہے، بھر لیتی ہے، اور آپ کو اس سے گوشت بچے دیتی ہے۔ جو کراس نسل ہوتی ہے، دوگلی نسل ہوتی ہے، دوگلی نسل اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی نسل کا کراس ہوتا ہے۔ مثلا اگر ہمارے پاس جو
मक्खी चीनी है, उसके ऊपर हमने ये देहरादून पना या राजनपुरी बकरा हमने छोड़ दिया, वो क्रॉस हो गया। जो उसके बच्चे आएंगे वो दोगले होंगे। या उसके बाद हम जो मक्खी चीनी है उसके ऊपर हमने बकरी है मक्खी चीनी, उसके क्रॉस हमने गुजराती बकरा या टेडी बकरा या कोई और नस्ल बीतल नस्ल का या साहिवाल बकरा हमने उसको क्रॉस करवाया। जो बच्चे आएंगे वो दोगले होंगे, क्रॉस होंगे। लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं दोगली नस्ल को, इसके ख़रीदार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान पंजाब में दुनिया भर में लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो खुराक का बंदोबस्त है, जो इसकी मैनेजमेंट का बंदोबस्त है वो इजीली होता है। वो आम फार्मर हजरात इसको कर सकते हैं। और इसके बाद ये कम अरसे में आपको 16 से 14 माह में 4 से 6 बच्चे आपको इजीली ये प्रोवाइड देगी। अगर आप इसको थोड़ी बहुत भी तवज्जो दें, इसको खुराक दें, इसके जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपको इसकी रिक्वायरमेंट आप वक्त के साथ पूरी करते रहेंगे तो ये आपको जो खुराक है, जो बच्चे हैं वो आपको देगी। 14 से 16 माह में 4 से 6 बच्चे आपको प्रोवाइड करेगी। और इसकी जो ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि अगर जो प्योर नस्ल का जानवर है, जो बड़ा हाइट वाला जानवर होता है, वो एक दिन में 10 से 12 किलो चारा खा लेता है। लेकिन ये दोगली नस्ल जो होती है इसका कदो कदामत कम होता है, इसका पेट कम होता है, ये खुराक कम खाकर ज़्यादा आपको प्रॉफिट देती है। ये दिन में 5 से 6 किलो चारा खाएगी। उसके बाद ये इसका जो रहन सहन का सिस्टम है, अगर आपके प्योर नस्ल आपने रखी हुई है तो वो आपके पास जो बाड़ा है आपने इस हिसाब से बनाया है कि वो उसकी हाइट 15 फीट छत की 15 फीट है। अगर आप 10 फीट भी कर लेंगे तब भी ये इसमें ये रह लेंगी। अगर आपके पास रहने की जगह कम है, प्योर नस्ल आपने 15 रखी हुई हैं, तो वहाँ पे ये जो दोगली नस्ल है, क्रॉस नस्ल है, ये 20 से 25 बकरियाँ इजीली सर्वाइव कर जाएंगी, रह लेंगी। वहाँ पे इसकी परवरिश आराम इजीली होगी। उसके बाद ये स्टॉल फीडिंग पर भी बेहतरीन रिजल्ट देती है। खुरलियों पर आप इसको चरा दें, चराई के लिए लेकर जाते हैं। देहातों में लोग अक्सर फार्मर रेवड़ की शक्ल में ये लोग पालते हैं। इस तरह का बाड़ा बनाया होता है, तो वो अगर आप उसके पास देहात में बैकवर्ड इलाके में हैं, चोलिस्तान में है, पंजाब के किसी भी चोलिस्तान रेगिस्तान के इलाके में है, तो वहाँ ये सर्वाइव कर जाएगी। आम जड़ी बूटियों पर भी ये सर्वाइव करेगी और उसको खा कर जो जड़ी बूटी उस पर गुजारा कर लेगी और खा कर अपना पेट भर लेगी। उसके बाद इसका ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि ये किसी भी इलाके में सर्वाइव कर जाती है। सर्द गर्म किसी भी पाकिस्तान के किसी पंजाब के किसी भी ज़िले में ये सर्वाइव कर जाएगी। और उसके बाद इसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने की जो ताकत होती है वो प्योर नस्ल की बनिस्बत इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्रॉस होता है। बीमारी जब आती है तो उसका मुकाबला ये डट कर करती है, ये इतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं होती। उसके ख़िलाफ़ ये इसकी परवरिश जो है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ती है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि जब भी आपने गोट फार्मिंग करनी है, चाहे आप बकरे पाल रहे हैं या बकरी पाल रहे हैं, तो आपने हमेशा दोगली नस्ल का आपने सिलेक्शन करनी है, इंतखाब करना है, सेलेक्ट करना है, ताकि आपको कम से कम अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल होगा, बेनिफिट होगा। कि ये जो प्योर नस्ल है उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ज़रूरत, जगह की ज़्यादा ज़रूरत होती है, खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जब भी आप गोट फार्मिंग करें, बकरों की करें या मेल या फीमेल की फार्मिंग करें, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप दोगली नस्ल का ही सिलेक्शन करें, क्योंकि उसके लिए खुराक का बंदोबस्त करना आसान होता है, जगह का बंदोबस्त करना आसान होता है। आपकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, जो आपने इनकम लगाई होती है, जो आपने खर्चा किया होता है, वो कम होता है। कम खर्चे में आपको ज़्यादा बकरियाँ मिल जाएंगी, मिल जाती हैं और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा।